دھاگے اور دانوں کی تسبیح کو عربی میں سبحہ اور مصباح کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات اس کو بالکل بدعت سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا ہی غلط ہے۔ دیکھیے، تسبیح بذات خود مقصود نہیں ہوتی، اصل مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شمار کرنا ہے۔ اور بہت سی احادیث میں اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ جیسے فلاں کلمہ اتنی مرتبہ پڑھیں اور فلاں کلمہ اتنی مرتبہ پڑھیں، تو بعض لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں کے پوروں پر اس کو شمار کر سکیں، کاؤنٹ کر سکیں۔ اور اگر اس پر کر سکتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا جائے، لیکن اگر اس کے دل میں اور کوئی غلط نیت نہیں ہے اور وہ کاؤنٹنگ کے لیے، شمار کرنے کے لیے مروجہ یہ جو تسبیح استعمال ہوتی ہے موتی وغیرہ کی، تو اس کو کام میں لاتا ہے، تو اس پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ تو ایک مطلوب شرعی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور مطلوب شرعی تک پہنچانے کے کسی ذریعے کو جس کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے تو اس پر انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ علماء نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ جیسے حج پر جانے کے تین راستے ہوں، بحری، بری اور فضائی۔ زمین کے راستے بھی جا سکتے ہیں، سمندر کے راستے بھی جا سکتے ہیں، اور فضا کے راستے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب کوئی ان تین میں سے کسی ایک کو افضل کہنے کی کوشش کرے تو یہ کوئی خاص اس کی دلیل بنے گی نہیں، اس لیے کہ اسے اختیار ہے تینوں میں سے کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچے، اصل تو وہاں پہنچ کر حج کے ارکان ادا کرنا ہے، نہ کہ وہ راستہ اختیار کرنا اصل ہے۔ اور تسبیح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو خود بخود ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے آپ پوز کر دیں اور رک جائیں ذکر کرتے کرتے، تو پھر وہیں سے آپ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب ہاتھ پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کام میں مشغول ہو گئے تو بہت دفعہ اس سے غفلت بھی ہو جاتی ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنا پڑھا تھا۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں تسبیح کو شیطان کا کوڑا کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے شیطان کو مات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذکر کو بے شمار کی بجائے شمار کرنا، تو یہ تو خود احادیث سے ثابت ہے، بہت سی روایات اس کے متعلق آئی ہیں۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے تو اس کی لغزشیں معاف کر دی جائیں گی، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھنا، کاؤنٹ کرنا۔ تو جس چیز کی جو فضیلت جس نمبر پر ہے، تو وہ فضیلت اصل اسی نمبر پر ملے گی۔ یہ موبائل نمبر اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 10 ڈیجٹ ہوتے ہیں، تو 10 ڈیجٹ ٹائپ کریں گے تو ہی آپ اس سے بات کر سکیں گے، 9 یا 11 نمبر ٹائپ کرنے سے وہ اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے محدثین نے اپنے احادیث کے مجموعوں میں مستقل باب قائم کر کے تسبیحات کو کاؤنٹ کرنے کا اور اس کو شمار کرنے کا جواز ثابت کیا ہے۔ اس لیے اس کام کو عبث فعل یا بیکار کا کوئی کام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کا اپنا ایک نفع ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں تقریر ترمذی میں کہ اس کا ایک نفع یہ ہے تسبیح کا، کہ نفس سے شروع میں جب کوئی عمل کروایا جاتا ہے تو اس پر بھاری پڑتا ہے، اور اس کو خوش رکھنا اس درجے میں ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کام کرے اور سست ہو کر بیکار نہ ہو جائے۔ تو جب تسبیح شمار کی جاتی ہے تو نفس کو ایک درجے میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آج اتنا پڑھ لیا اور اتنے اجر کا میں مستحق ہو گیا، کل کو انشاءاللہ اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جب بے شمار پڑھا جاتا ہے تو نفس کو تکان بھی ہو جاتی ہے اور خوشی بھی کسی درجے میں ہوتی نہیں ہے، تو یعنی اگلے دن پھر اس کو وہ کام کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو تسبیح سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس پہ کاؤنٹ کر کے، شمار کر کے پڑھا جاتا ہے تو آئندہ مزید کرنے کی ہمت بنتی ہے۔ انگلی کے پوروں پر
شمار کرنا اور کاؤنٹ کرنا یہ تو اصل ہے، یہ مستحب اور مستحسن ہے، اس پر تو بہت سی روایات موجود ہیں، ہمیں یہاں اس پر کلام نہیں ہے، ہم اس وقت کلام کر رہے ہیں تسبیح، مروجہ تسبیح کے استعمال پر۔ پوروں پر استعمال کرنا تو احادیث سے ثابت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت یسیرہ بنت یاسر رضی اللہ عنہما سے، جو مہاجرات میں سے ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تسبیح، تحلیل اور تقدیس یا یہ چیزیں پڑھا کرو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یعنی یہاں روایت میں تقدیس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے سبحان ملک القدوس یا سبوح قدوس اس طرح کے کلمات کہنا۔ تو تسبیح پڑھا کرو، تحلیل کیا کرو، تقدیس کیا کرو، تو یہ حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ ان کو انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا کرو، اس لیے کہ پوروں سے بھی یعنی بدن کے اعضاء سے بھی قیامت کے دن اس سے کیا عمل کیا گیا ہے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اور انہیں بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور ان سے بلوایا جائے گا، اور ذکر سے غافل مت رہو، یعنی ذکر مت چھوڑو، ورنہ تم رحمت کو یعنی گویا کہ رحمت کے سبب کو چھوڑنے والی ہوں گی۔ اور بہت سے صحابہ سے کھجوروں کی گٹھلیوں وغیرہ پر تسبیح کے کلمات کا شمار کرنا اور کاؤنٹ کرنا یہ ثابت ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور بعض امہات المؤمنین سے کھجور کی گٹھلیوں اور کنکریوں کے ذریعے تسبیح کے سلسلے میں بہت سی روایات آئی ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور روکا نہیں، اس کو برقرار رکھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری ہوئی کہ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو برقرار رکھ رہے ہیں تو یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے سامنے کھجور کی 4000 گٹھلیاں تھیں جن کے ذریعے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے ذریعے جتنی تسبیح پڑھی میں ان سے زیادہ تم کو نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو سبحان اللہ عدد خلقہ۔ تو اس سے حضرت صفیہ کا ان دانوں پر پڑھنا تو ثابت ہوتا ہے، اور یہ روایت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اسی لیے صاحب منہل نے صاحب مدخل کے حوالے سے لکھا ہے کہ تسبیح کا استعمال درست ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قاعدے کے مطابق شمار کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، لیکن اس کو قلادے کی طرح گلے میں لٹکا لینا جیسے بعض بابوں کی یعنی عادت ہوتی ہے، یا عورتیں جس طرح سے زیورات استعمال کرتی ہیں، تو اس طرح سے اس کو گلے میں لٹکا لینا یا ہاتھ میں لپیٹ لینا، تو اس طرح جو ہے اس کا استعمال درست نہیں، یہ ایک طرح کی شہرت یا ریا طلبی ہے، تو ریا کرنا تو یہ تو گناہ کی بات ہے۔ البتہ کوئی کاؤنٹنگ کے لیے، شمار کے لیے تسبیح استعمال کر رہا ہے تو ہم اس پر ریا کا شبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو اس کی نیت پر منحصر ہے، اور نیت کا ہمیں علم نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں اپنے فتاویٰ میں کہ اگر اس میں نیت اچھی ہو تسبیح کے استعمال میں تو یہ حسن اور غیر مکروہ ہے، لیکن بلا ضرورت تسبیح بنوانا یا گلے میں لٹکانا اور ہاتھ میں کنگن کی طرح لپیٹنا جیسے اس طرح کی صورت اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اظہار مقصود ہو یا ریا مقصود ہو، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ریا ہوگی تو یہ حرام ہوگا، اور کاؤنٹنگ کے علاوہ اس ہاتھ یا گلے وغیرہ میں پہننا، اس میں نیت چاہے اس کی ریا کی نہ بھی ہو تو بھی کیونکہ ریاکاروں سے مشابہت ہوگی تو اس لیے اس میں بھی کراہت ہوگی۔ تو اس طرح تو تسبیح کا استعمال درست نہیں، لیکن ان اکابر ائمہ کے نزدیک، ان بڑے بڑے علماء کے نزدیک کاؤنٹنگ کے لیے، شمار کرنے کے لیے تسبیح کا استعمال درست ہے، بلکہ جیسے حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مکروہ اور حسن درجے میں ہے اگر اس کی نیت اچھی ہے۔ تو اگر کوئی کاؤنٹنگ کے لیے، شمار کے لیے تسبیح کا استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔